أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 27. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ یہاں پر مشرکین مکہ جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور جنرلی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کے اوپر زندگی بسر نہیں کرتے، ان آیات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن آخرت میں انہیں اپنے اس فعل کے اوپر اتنا ندامت ہوگی، اتنی پشیمانی ہوگی اور اتنا افسوس ہوگا کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تو قرآن کی تکذیب نہ کرتے، بلکہ اس پر ایمان لے کے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ ساتھ شامل ہوتے، ان کے ساتھ محنت کرتے، دین کے راستے کے اوپر چلتے۔ تو یہ جو ندامت ہے یہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ظاہر ہے جب سب کچھ انسان کا ختم ہو جائے اور اب واپس پلٹنے کی کوئی امید ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ندامت کا۔ تو اصل میں اس آیت سے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم یہ دیکھیں کہ اس ندامت سے بچنے کے لیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ٹوٹلی انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان کو خاص طور پر یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے کہ کل کی ندامت اور کل کی ہلاکت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی جائے، کوئی کوشش کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اس میں سے ہدایت لی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب یہ دیکھیے، عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ تمام تر چیزوں پہ اکٹھے عمل شروع کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ، بیبی سٹیپس لیتے ہوئے انسان اس چیز کے، اس راستے کے اوپر چلنا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کے اس کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بہت ایسی چیز نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ جو ہم کر نہ سکیں، جو ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور اسی لیے جو ہے وہ یہ جو مومن کا بات ہوئے نا، وہ نکون من المؤمنین، کہ کاش ہم مومن بن جائیں، یعنی ہم واپس دنیا میں جائیں، ہمیں لے جایا جائے اور ہم ایمان والی زندگی بسر کریں۔ تو دل کے اندر جو ایمان ہے اس سے شروع کیا جائے، ایمان کو جو ہے وہ تقویت دی جائے، اس کو نرچر کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اور ایمان کی کیفیت جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور بڑھے گی اتنا ہی زیادہ پھر جو ہے وہ انسان اپنے دین کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، زیادہ سکسیسفل ہو سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایمان ہی تو ہے جو انسان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ جتنی بھی انسان کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹیسٹس آ رہے ہوتے ہیں، ان سے نپٹنے کی اور ان کے اندر سے بہترین طرح سے کامیاب ہو کے باہر نکلنے کی جو ہے وہ طاقت دیتا ہے، ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمیں بھی ضرور غور کرنا ہے، اور آج کی آیت جو ہے وہ اس سے ہم نے یہی لیسن لرن کیا کہ ہم نے کوشش میں لگے رہنا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے روز کی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے آ، زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کی علامت ہوگی۔